أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ السلام علیکم دوستو قرآن علم آفیشیل چینل میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو پچھلی ہماری جو 10 صورتیں تھیں، قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں جو ہم نے اس کی سیریل مکمل کی، اس میں ہم نے زیر و زبر تجوید ہجوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ آپ کو پڑھانے کی کوشش کی۔ 10 صورتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کی ہجے اور زیر و زبر تجوید کریں گے، جس میں ہم نے تلاوت اس کی کر لی ہے، اور آج ہم اس کی 4 آیات کی کوشش کریں گے کہ تجوید مکمل ہو جائے، اور ٹوٹل اس کی جو ہے 6 آیات ہیں، 7 آیات ہیں غالباً اس کی، اور ہم 4 کے ہجے کریں گے۔ تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے، الف کے آگے لام ہے، لام کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی الف کو ساتھ ملانے کے لیے لام کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، دونوں بغیر نقطے والے حروف ہیں۔ لام کے آگے ہا ہے، ہا جو ہے منہ کو گول کر کے ادا کرنے والا حروف ہے، ہا اوپر نقطہ نہیں ہوتا، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر اس کے ایک زبر ہے۔ ہا کے آگے میم ہے، باریک آنکھ والی میم، بغیر نقطے والا حروف، اوپر مڑی ہوئی شد، پچھلی ہا کو ساتھ ملانے کے لیے میم کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے۔ میم کے آگے دال ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر پیش ہے۔ دال کے آگے ہے لام، لام جو ہے بغیر نقطے والا حروف ہے، اور لام کے اوپر ایک کھڑی زبر بھی ہے، 1-2 سیکنڈ لمبا کرنے کے لیے کھڑی زبر ہے۔ لام اس کھڑی زبر کے ساتھ ادا ہوگی، اور لام کے نیچے ہے پھر زیر، زیر جو ہے یہ لام کے نیچے ہے۔ لام کے آگے ہے ہا، حلق سے نکلنے والا جو حروف ہے ہا، بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے اس کے زیر ہے۔ تو یہاں تک ہجے کرتے ہیں ہم اس کے۔ الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحمد الحمد، یہاں پہ جھٹکا لگے گا۔ الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحمد، دال پیش دو، الحمد الحمد، لام لام زیر لل، لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، یہ 2 لام ہیں، ایک لام کے نیچے زیر ہے اور دوسری لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، دوسری لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ تو لام کو لام کے ساتھ ملانے کے لیے لام کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے، اور پچھلی لام کو اگلی لام کے ساتھ ملانے کے لیے 3 دانتوں والی شد ہے۔ تو یہاں پڑھا جائے گا لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، الحمد للہ۔ آگے ہے را، را موٹا پڑھا جائے گا، اور اوپر زبر ہے را کے تو موٹا پڑھا جائے گا، بغیر نقطے والا حروف ہے۔ را کے آگے ہے با، با جو ہے اصل شکل میں ہے، نیچے اس کے ایک نقطہ ہے اور نیچے اس کے زیر ہے۔ با کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے، پچھلی را کو ساتھ ملانے کے لیے با کے اوپر یہ 3 دانتوں والی شد ہے۔ با کے آگے ہے لام، بغیر نقطے والا حروف، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی با کو ساتھ ملانے کے لیے لام کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے۔ لام کے آگے عین ہے، عین کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کے ساتھ اس کو لمبا کیا جائے گا 2-3 سیکنڈ لمبا کرنے کے لیے، اور عین بغیر نقطے والا حروف ہے۔ عین کے آگے لام ہے، بغیر نقطے والا حروف، اوپر زبر ہے۔ لام کے آگے میم ہے، بغیر آنکھ والی میم، نیچے اس کے زیر ہے اور بغیر نقطے والا حروف ہوتا ہے یہ۔ میم کے آگے ہے بڑی یا، نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں اس کے۔ بڑی یا کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی میم کو ساتھ ملانے کے لیے بڑی یا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے۔ یا کے آگے نون ہے، اصل شکل میں ہے، اوپر اندر نقطہ ہوتا ہے اس کے، اوپر ایک زبر ہے۔ تو یہاں تک ہم ہجے کرتے ہیں۔ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، جھٹکا رب بل، عین کھڑی زبر ع، رب الع، لام زبر لا، رب العال، میم یا زیر می، نون زبر نا، رب العالمین۔ آگے گول دائرے والا وقف آ گیا، پکا وقف، تو نون ساکن ہو جائے گی، تو پھر پڑھا جائے گا رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین. یہ الف ہے، الف بغیر نقطے والا حروف ہے. اوپر اس کے جو زبر نہیں ہے، لیکن یہ را کے اوپر جو 3 دانتوں والی شد ہے، تو پچھلی الف کو ساتھ ملانے کے لیے اس وقف کی وجہ سے، کیونکہ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر نون کو را کے ساتھ ملائیں گے. را کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے، لیکن یہاں پہ وقف چونکہ یہ نورانی قاعدہ اور تجوید کے ساتھ جس نے پڑھنا ہے تو وقف لازم ہے، تو پھر یہ الف ساتھ ہے، را کے ساتھ ملے گا. تو الف کے اوپر نہ ہونے کے بعد بھی زبر جو ہے ظاہر کرنا پڑے گا. تو الف کے اوپر زبر ہے اور الف کے آگے را ہے، 3 دانتوں والی شد ہے. اوپر پچھلی را کو ساتھ ملانے کے لیے را کے اوپر زبر ہے، را کے آگے ہا ہے، اور ہا بغیر نقطے والا حروف ہے. اوپر جو ہے مڑی ہوئی شد ہے، را کو ساتھ ملانے کے لیے. ہا کے آگے ہے میم بغیر آنکھ والی میم، اوپر کھڑی زبر ہے لمبا کرنے کے لیے. میم بھی بغیر نقطے والا حروف ہے. میم کے آگے نون ہے، اوپر اندر نقطہ ہوتا ہے اور نون کے نیچے ایک زیر ہے. نون کے آگے پھر را ہے، را کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے. پچھلی نون کو ساتھ ملانے کے لیے را کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے اور را بغیر نقطے والا حروف ہے. بیچ میں جو آ رہے ہیں نون اور را کے درمیان میں الف اور لام، یہ ساکن ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے، اور را کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے. نون کو ساتھ ملانے کے لیے را کے اوپر ایک زبر ہے اور را کے آگے ہے ہا، منہ کو لمبا کر کے ادا کرنے والا میٹھا حروف ہا، اور بغیر نقطے والا حروف ہے. نیچے ہے زیر، اور ہا کے آگے ہے بڑی یا. بڑی یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں اور اوپر اس کے مڑی ہوئی شد ہے. پچھلی ہا کو ساتھ ملانے کے لیے یا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے اور یا کے آگے ہے میم، بغیر بڑی آنکھ والی میم ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے زیر ہے. تو یہاں تک اب ہم نے پہچان کے لیے شکلیں بتا دیا. اب ہم اس کے ہجے کریں گے زیر و زبر کے ساتھ. الف لام زبر ار، الف را زبر ار، را ہا زبر رح، الرح. میم کھڑی زبر ما، الرحما. نون را زیر نر، نون را زیر نر، الرحمن. را زبر را، ہا یا زیر حی، راحی. میم زیر می، رحیمی. آگے وقف آ گیا تو پھر پڑھا جائے گا، میم ساکن ہو جائے گی، رحیم. الرحمن الرحیم. یہ تیسری آیت ہماری شروع ہو رہی ہے. یہ میم ہے بغیر آنکھ والی، ایک آنکھ والی میم ہے اور اوپر کھڑی زبر ہے. میم کے بغیر نقطے والا حروف ہے. میم کے آگے لام ہے، لام بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے زیر ہے. لام کے آگے ہے کاف، باریک کاف ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے اس کے ایک زیر ہے. تو کاف کے آگے ہے بڑی یا، نیچے 2 نقطے ہیں، اوپر زبر ہے. بڑی یا کے آگے واو ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے. پچھلی یا کو ساتھ ملانے کے لیے واو کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے. واو کے آگے میم ہے، بڑی آنکھ والی میم ہے، نیچے زیر ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے میم. میم کے آگے ہے دال، دال بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر 3 دانتوں والی شد ہے. پچھلی میم کو ساتھ ملانے کے لیے دال کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے، اور بیچ میں جو الف اور لام ہے یہ ساکن ہو جائیں گے، بغیر یہ نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی بھی زبر زیر اور کوئی شد مد نہیں ہے. تو دال اور میم کو ملائیں گے زیر کے ساتھ. آگے دال کے نیچے زیر ہے، دال زیر کے ساتھ ادا ہوگی، اور دال آگے یا ہے، بڑی یا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں، اوپر مڑی ہوئی شد ہے. پچھلی دال کو ساتھ ملانے کے لیے بڑی یا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، اور یا کے آگے نون ہے اصل شکل میں، اوپر اندر نقطہ ہے، نیچے اس کے زیر ہے. تو شکلیں ہم نے واضح کر دی. اب ہم اس کے ہجے کریں گے. میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالیکی. یا واو زبر یو، مالیکی یو. میم دال زیر مد، مالیکی یو مد. دال یا زیر دی، نون زیر نی، مالیکی یوم الدین. آگے وقف آ گیا تو پھر پکا وقف ہے، نون ساکن ہو جائے گی، تو پھر پڑھا جائے گا مالکی یوم الدین. 3 آیتیں مکمل ہوئی. چوتھی آیت کا آغاز کرتے ہیں. یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے، الف بغیر نقطے والا حروف ہے. الف کے آگے یا ہے، بڑی یا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں، اوپر زبر ہے، اور بڑی یا کے ساتھ الف بھی ہے. الف کے ساتھ اس کو لمبا کریں گے، اور بڑی یا کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے. پچھلی الف کو ساتھ ملانے کے لیے یا کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے. یا کے آگے ہے کاف، باریک کاف ہے، اوپر زبر ہے اور بغیر نقطے والا حروف ہے. اور کاف کے آگے نون ہے، نون اندر اوپر نقطہ ہوتا ہے اور اوپر ایک زبر ہے نون کے. نون کے آگے عین ہے، عین بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے. پچھلی نون کو ساتھ ملانے کے لیے عین کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے. عین کے آگے ہے با، با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، اوپر پیش ہے. با کے آگے دال ہے، دال بھی بغیر نقطے والا حروف ہے اور اوپر پیش ہے.
دال کے آگے واو ہے، یہ بھی بغیر نقطے والا حروف ہے اور اوپر واو کے زبر ہے، واو کے آگے پھر الف ہے، الف جو ہے اس کے نیچے ایک زیر ہے اور الف بھی بغیر نقطے والا حروف ہے، الف کے آگے پھر بڑی یا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں اور یا کے ساتھ الف بھی ہے لمبا کرنے کے لیے، اور یا کے اوپر ایک 3 دانتوں والی شد ہے پچھلی الف کو ساتھ ملانے کے لیے، بڑی یا کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے اور یا زبر کے ساتھ ہے، اوپر زبر ہے یا کے آگے پھر باریک کاف ہے بغیر نقطے والا حروف، اوپر زبر ہے، کاف کے آگے ہے نون، نون اوپر اندر نقطہ ہوتا ہے اور یہ اس کی شکل ہے ایک مختلف، نون کے اوپر زبر ہے اور نون کے آگے سین، 3 دانت ہیں اس کے، 3 دانتوں والا حروف ہوتا ہے، سین سیٹی والا حروف ہے بغیر نقطے والا حروف، اوپر مڑی ہوئی شد ہے پچھلی نون کو ساتھ ملانے کے لیے، سین کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے اور سین کے آگے ہے تا، تا کے اوپر اندر 2 نقطے ہوتے ہیں اور اوپر زبر ہے، تا کے آگے ہے عین بغیر نقطے والا حروف، نیچے زیر ہے، عین کے آگے ہے پھر بڑی یا، نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں اور بڑی یا کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی عین کو ساتھ ملانے کے لیے بڑی یا کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، یا کے آگے پھر نون ہے، نون کے اوپر اندر نقطہ ہوتا ہے اور اوپر پیش ہے، نون کے اوپر پیش ہے، تو شکلیں واضح ہو گئی اس کی، اور اب ہم اس کے ہجے کریں گے زیر اور زبر تجوید کے ساتھ۔ 4 آیتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ الف یا زیر ای، زیر کے ساتھ ادا کریں گے، الف یا زیر ای، یا الف زبر یا، اتنا لمبا کریں گے، یا الف زبر یا، یا جھٹکے کے ساتھ الف یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، یا کا، نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، نعبدو، عین کو جو ہے ناک میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، نعبدو، ایاک نعبدو، واو زبر وا، الف یا زیر ای و ای، یا الف زبر یا و ایا، کاف زبر کا و ایاک، کاف باریک ہے، و ایاک، ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، سیٹی کے ساتھ نستا، عین یا زیر عی، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، نستعینو، آگے وقف ہے تو نون ساکن ہو جائے گی تو پھر پڑھا جائے گا نستعین، نون کو ظاہر کرنا ہے لیکن زیر اور زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، صرف ظاہر کریں گے، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 4 آیتیں ہماری مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم باقی جو اس کی 3 آیات ہیں اس کو مکمل کریں گے سورہ فاتحہ کی، تب تک آپ اسے اچھی طرح روک روک کے اسے یاد کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی 3 آیات پڑھیں گے، تب تک چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے ساتھ دبائیں اور اسے شیئر لازمی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔